الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلى آلك واصحابك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ بعد درود خاتم الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء سرور انبیاء قائد الانبیاء فخر الانبیاء اشرف الانبیاء زینت بزم انبیاء حسن کائنات جان کائنات فخر کائنات باعث وجہ تخلیق کائنات شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرن تو بعد صدر محفل رونق محفل حسن محفل جان محفل جمیع علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان قابل عزت قابل احترام حاضرین گرامی ذی مرتبت اللہ تعالیٰ دی توفیق نال میں اور تسی اس وقت اس مسجد دے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حسین عنوان تو اس منعقدہ پروگرام دے اندر حاضر ہاں اللہ تعالیٰ یہ حاضری میرے واسطے بھی تواڈے واسطے بھی قبر دی روشنی دا سامان بنائے اور اللہ تعالیٰ اس مسجد دی انتظامیہ اس مسجد دے محلے دار اور بالخصوص اس مسجد دے امام و خطیب حضرت مولانا قاری محمد سعید صاحب زید شرفہ جو عمرے دی سعادت واسطے تشریف لے گئے اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے اور تساں جس محبت نال تعاون کیتا ہے اللہ تانوں خیر کثیر عطا فرمائے تھوڑی جی توجہ فرماؤ گے تو میں چند گلاں تواڈے سامنے عقائد دے حوالے نال پیش کرنیاں اج دے اس پرفتن دور اندر عقیدہ توحید نو کوئی خطرہ نہیں کہ عقیدہ توحید الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے بیان کر رہے ہیں اور سارے مندن لیکن اس وقت عقائد وچوں جس عقیدے دی حفاظت سب تو ضروری ہے وہ عقیدہ رسالت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آج دے دور وچ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی بہک رہے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی کلمہ پڑھ کے نمازاں پڑھ کے روزے رکھ کے حج کر کے پھر یہ کہندے نے کہ نعوذ باللہ حضور نو 40 سال بعد پتہ چلیا کہ میں نبی ہاں میں اس موضوع دا پہلا حصہ 4 تاریخ نو ایک جگہ تے بیان کیتا ہے کچھ احباب اتھے موجود سن جڑے تسی نئے احباب بیٹھے ہو میں تھوڑا جا اس حصے نو رپیٹ کر کے اگلے حصے دی طرف جانا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے بارے جو ساڑھے نظریات پائے جاندے نے انہاں وچوں میں ابتدائی نظریے تواڈے سامنے بیان کر دینا ساڑھا پہلا نظریہ ہے
کہ حضور ادو بھی نبی سن جدو حضرت آدم مٹی اور پانی دے درمیان سن. آدم بین الماء والتین. حضور نے فرمایا میں ادو بھی نبی سن جدو آدم علیہ السلام مٹی اور پانی دے درمیان سن. یعنی مٹی مٹی سی، پانی اجے پانی سی. اجے پانی ڈالیا نہیں گیا، گارا تیار نہیں ہویا. حضور فرماندے نے میں ادو بھی نبی سا. حضور نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا کہ آدم بین الروح والجسد. پہلا مٹی پانی دا ذکر فرمایا جس وقت پانی اور مٹی مل گیا پتلہ آدم علیہ السلام تیار ہو گیا تے میں ادو بھی نبی سا جس وقت آدم روح اور جسم دے درمیان سن. توجہ ہے میرے حل؟ اے پارٹی تھوڑی جی ہے، مہربانی فرماؤ بیٹا او اگے آ جاؤ. اے جڑے کونے وچ بیٹھے ہو نا، 3-4 بچے اگے آ جاؤ بیٹا. انہاں نوں اٹھاؤ جی پچھوں. اے دیوار تو اٹھ کے اگے آ جاؤ. شاباش. نہیں اوتھے نہیں بیٹھنا بیٹا، ایتھے اگے آنا ہے تسی. اے اٹھاؤ سارے، 4-5 ہے میرے کول لیاؤ بیٹا. تساں میرے کول آنا ہے، میں تانوں تقریر سنانی ہے. ادھر آؤ. شاباش. جلدی آؤ، جلدی جلدی کرو. درود شریف پڑھو. دوسرے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اے اگے بٹھاؤ، انہاں نوں وچ نال بٹھاؤ. انہاں نوں کچھ سمجھائیے، انہاں نوں دسیے بھی اسی ایتھے آئے کیوں ہاں. اگے آ جاؤ بیٹا، مہربانی درود شریف پڑھو جی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہوں جس بچے نے پیچھے شرارت کی تھی انہوں نے میں سارے تو اگے بٹھانا ہے. سارے تو اگے. ساڈا پہلا نظریہ ہے حضور دے متعلق کہ حضور ادو بھی نبی سن جدو آدم علیہ السلام روح اور جسم دے درمیان سن. اے میں ابتدائی سبق تو انہوں پڑھان لگا ہے، پھر میں سننا بھی ہے اگلے پروگرام تے، پھر اگلی تقریر تاں شروع کرنی. کیونکہ میں عرض کیتا ہے بھی بڑے پڑھے لکھے بندے کلمہ پڑھ کے، نمازاں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے پھر کہندے نے میلاد کتھے لکھے ہے. کہندے نے نا جی، نمازاں پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکاتاں دے کے، حج کر کے پھر کہندے نے انہوں 40 سال بعد پتہ چلے آسی نبیاں. میں یہ مسئلہ تھوڑا جا ابتدائی سمجھا کے اگلے ٹاپک دی طرف چلا. جے میرے نبی نو 40 سال بعد پتہ چلے میں نبیاں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر کے کنوں منگیا سی؟ سورہ آل عمران دی آیت نمبر 164 ہے، سورہ بقرہ دی آیت نمبر 129 ہے. جا کے دوانوں لکھ لیا جے ورکیاں تے، علیحدہ علیحدہ ورکیاں تے لکھ کے نا. سورہ بقرہ دی آیت نمبر 129، سورہ آل عمران دی آیت نمبر 164. انہاں دوانوں علیحدہ علیحدہ پیج تے لکھ کے دواں پیچاں نو سامنے رکھ لیا جے تے پھر غور کریا جے جنہوں جناب ابراہیم منگیا سی نا کنے بولیا جے جڑے جنہاں موضوع سنے ہیں انہاں دا تازہ ہو جائے گا. جڑے نمیں بیٹھے ہو کچھ پیڑ پلے پہ جائے گا. توجہ فرماؤ گے تے بات انشاءاللہ نکھر جائے گی. بہ کے ان کے نہیں تسی. آج بچہ سویرے گھروں جاندہ ہے کالج تے عقیدہ شام نو بدل کے واپس آ جاندہ ہے. بچے نو یونیورسٹی پر بیجی دے با شعور آوے تے شامی عقیدے بدل کے واپس آمدہ ہے اور آ کے کہندہ ہے ان کی بھی 2 آنکھیں تھی ہماری بھی ہیں. اور ادرات انکار ساڑھا بھی کوئی نہیں، اکھاں انہاں دی ہمیں 2 ہی نے، ساڑھیاں 2 ہی نے. پر ایکھو جی اکھ کائنات وچ لیا تے صحیح. ایکھو جی اکھ اللہ نے کسے دی بنائی نہیں. جڑا ایتھے بیٹھ کے ویکھے تے آسمان تو اتے نظر ٹر جائے اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گئے. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضرات دی محتشم جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، حکم کدہ سی؟ اللہ دا. توجہ کدہ حکم سی؟ جناب ابراہیم نبی بھی نے، رسول بھی نے، اولو العزم بھی نے، کلیم بھی نے، خلیل بھی نے. ہر نبی رسول نہیں، ہر رسول اولو العزم نہیں، ہر اولو العزم کلیم نہیں، ہر کلیم خلیل نہیں، ہر کلیم خلیل نہیں. چلو گل چھڑ گئی تے عقیدے دا اگلا جملہ لے لو. نبیاں دی صف وچ سب تو وڈا درجہ میرے نبی دا تے میرے نبی تو بعد انبیاء دی جماعت وچ سب تو اعلیٰ درجہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا. تے جے میرے نبی تو بعد سب تو بڑا درجہ جناب ابراہیم خلیل اللہ دا ہے
تے کعبہ جناب ابراہیم بنان حکم اللہ دا ہوئے تے کعبہ تعمیر ہو جائے ڈپٹی پوری ہو جائے تے کام اے ہی بندہ سی اللہ بنا میں چھڑیا آباد تو کری بنا میں چھڑیا پاک تو کری بنا میں چھڑیا حفاظت تو کری جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا ہاتھ اٹھائے سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میرا رب فرماتا ہے جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے عرض کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یا اللہ اینا ویچ یا اللہ اینا ویچ او رسول مبوس فرما یتلو علیہم آیات کا جڑا آکے تیری آیتاں دی تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ توجہ 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 حضرات دی وقار میں قرآن تو انو اس موضوع دا اصل سنا چلنا اس واسطے بیکنا بھی نہیں بھولنا بھی نہیں بیکنا بھی نہیں تے نہ ہی کسی اور رستے لگنا ہے اے عقیدہ ڈنکے دی چوٹ تے بنا کے جاؤ او جدو کچھ نہیں سی جدو کچھ نہیں سی اے جڑے سائنس پڑھنے والے تسی بیٹھے ہو نا جی 1450 سال بعد سائنس اس نتیجے تے پہنچیے کہ کائنات ارضی وچ ایک وقت ایسا گزرے ہے جدو صرف ایک نور دا حالہ سی صرف نور دا حالہ سی نہ زمین سی نہ آسمان سی نہ تارے سن نہ چاند سی نہ سورج سی نہ پتھر سن نہ شجر سن نہ حجر سن تے پھر کون سی میرے نبی 1450 سال اے بھی مسئلہ واضح کر گئے فرما ایک او دی ذات سی ایک میرے نور دی ذات سی میں او دی آگوش نور وچ میں او دی آگوش نور وچ 12,000 سال مرضی آلے ہو نا مرضی آلے ہو اجے تواڈی توجہ نہیں نہ ہوئی تھوڑے جے حاضر ہو جاؤ تھوڑے جے حاضر ہو جاؤ تھوڑے جے حاضر ہو جاؤ میں گل عقیدے دی کر لگا میرے نبی فرما میں او دے آگوش نور وچ 12,000 سال کتنے اچھا 12,000 اے تو اڈے میرے سال نہیں کیونکہ دن بعد وچ بنے ہیں دن دے 24 گھنٹے بعد وچ تخلیق ہوئے گھنٹے دے 60 منٹ بعد وچ بنے منٹ دے 60 سیکنڈ بعد وچ بنے مہینے دے ہفتے بعد وچ بنے اگر یہ ساریاں چیزاں ہون میں حدیث پڑھن لگا میرے نبی فرما قیامت دا ایک دن قیامت دا کتنا ہونا ہے ماشاءاللہ خوشی ہوئی کتنے اے دنیا دے 50,000 سال دے برابر ہونا ہے کیوں فرمایا ادو تو آڈے دن ختم ہو جانے کلو من علیہ فان ہر چیز تباہ ہو جائے گی جس وقت تباہ ہو جائے گی تو ایک گھنٹے ختم اے دن ختم پھر ایک 50,000 سال دا ہون تصور اتھے لے کے جاؤ اس وقت نہ دن سی نہ مہینے سن نور دا حالہ سی اگے توجہ نال میں ادھر ٹر گیا تے بات ادھر ہی ٹر جائے گی میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو جس وقت کلمہ پڑھن والے کیا با 40 سال بعد انہوں نے پتہ لگا کہ میں نبی ہاں تے میں سوال تے کرن دا حق رکھنا جے میرے نبی نو پتہ 40 سال بعد لگا ہے تے جناب ابراہیم نو کنے دسیا سی با ایک آنے جنہیں آکے کتاب دیاں آیتاں پڑھ دیاں اور کعبے نو جنہیں آباد کرنا ہے جنہیں کعبے نو پاک کرنا ہے جنہیں کعبے دی حفاظت کرنی ہے تے جواب ایک کیے جناب ابراہیم کہندے نے میں صفتاں دس چلا میں صفتاں ان صفتاں کی نے فرما یتلو علیہم آیات کا جڑا تیری آیات دی تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ فرماؤ کتاب بھی پڑھائے
حکمت بھی سکھائے، نال پاک بھی کرے۔ جناب ابراہیم نے دعا کر دیتی، جناب داؤد علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ کتاب دیتی، لوگاں نو کتاب پڑھائی، کتاب دی آیتاں دی تلاوت کی تھی، پر نال لوگاں نو دسیا او لوگوں جدی دعا ابراہیم نے منگی سی او میں نہیں جے، او میں نہیں جے، او میں نہیں جے۔ پھر گل چلدی چلدی جناب موسیٰ کلیم تے آئی، وہ بھی صاحب کتاب سن، آیات دی تلاوت کردے سن، لوگوں نو کتاب سکھاندے سن۔ جس ویلے ویکھیا نا متے لوگ بول نہ جان، کئی باری بول لگ جاندی ہے نا جی، چلو تھوڑا جہا چہرے تے مسکراہٹ لے آن واسطے میں تانوں گل سنانا۔ انجان جگہ تے میں پروگرام تے ٹر گیا تے میرے نال میرے استاد سن، انجان جگہ تے جس ویلے اترے استاد جی نال تے انہاں ہار چپائے، میں پیچھے پیچھے تے وہ اگے اگے، سٹیج تے بیٹھے تے نعرے تے نعرہ، میں آرام نال جا کے بیٹھ گیا۔ جس ویلے نقیب گفتگو کرے تے اشارہ او نال، جس ویلے دعوت دیتی تے اشارہ او نال، ہن نام میرا سی تے میں جا کے کرسی تے بیٹھا، میرے لو تک کے حیران ہو گیا۔ پھر استاداں دسیا با میں او نہیں، تساں بول گئے ہو، داڑھی میری بھی ہے پر میں او نہیں، پاگ میں بھی بنی ہے پر میں او نہیں۔ حضرت دی وقار جناب ابراہیم نے صفتاں دسیاں سن، جناب موسیٰ نو کتاب ملی، جس ویلے امت ملی کتاب پڑھائی، پھر خیال آیا متے بھول جان، متے بھول جان، فرمایا میں او نہیں جے، میں او نہیں جے۔ بندیاں پھر پوچھے او کون؟ فرمایا او بعد وچ آن گے، او بعد وچ آن گے۔ دور آ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا، روح اللہ دا، جس ویلے کتاب دیتی گئی، آیات بینات دی تلاوت انہاں بھی کیتی، لوگاں نو اللہ دی کتاب پڑھ کے سکھائی، لوگاں نو قرآن دی پیغام دیتے، اور فرمایا لوگوں سنو کتاب منو بھی دیتی گئی ہے، پر جدیاں دعاواں میرے باپ ابراہیم نے کیتیاں سن۔ فرمایا وہ میں نہیں جے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا وہ بعد وچ آنا جے، وہ بعد وچ ہون حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، یہ انہاں نو 40 سال بعد پتہ چلے ہے۔ توجہ ہے میرے آن؟ چلو میں مثال دین لگا، تو اڈے جے گڑی ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈی گڑی ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے کارے موٹر سائیکل، تے میں تو انہوں جا کے آکھاں بس سویرے نہ مہربانی کرے جے اپنی وہ گڑی دیا جے میں جانا کرے، تے تو سنکنے مولوی صاحب ساڑھے کر گڑی ہے ہی کوئی نہیں، تے جے میرا نبی پہلے ہے ہی نہیں سی، جے میرا نبی پہلے تے کنوں منگیا نہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نو کنے دسیا سی وہ ہے جنہیں آنا ہے، کعبہ بنا میں چھڑے ہے پر پاک او نہ کرنا ہے، بنا میں چھڑے ہے آباد او نہ کرنا ہے۔ جے اگر اتنی تو انو سمجھ آ گئی ہے تو ہون میرا حق بن دینا میں شیر پڑھ لاں۔ جناب ابراہیم دی دعا ویکھاں تے یاد ہے ہی آندہ ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام دی رضا ویکھاں تے یاد اے ہی آندے نے، جناب موسیٰ کلیم دا کلام پڑھاں تے یاد اے ہی آندے نے، جناب عیسیٰ روح اللہ دی بشارت ویکھاں تے یاد اے ہی آندے نے۔ چلو حدیث سن لو، میرے پاک نبی نے فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ عَمْرِ، کیا میں تو انہوں پہلی خبر نہ دیا؟ یا رسول اللہ پہلی خبر کیے، فرمایا دعوت ابراہیمہ، میں حضرت ابراہیم دی دعوتاں، وَبَشَارَتُ عیسیٰ، میں جناب عیسیٰ دی بشارتاں، وَرُؤْيَا اُمِّ، میں اپنی ماں دا خواباں۔ اللہ اکبر۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر امام عبد الرزاق نے لکھیا ہے، حضرت امام بخاری دے دادا استاد نے فرمود نے ایک دن حضور بیٹھے سن، جناب جابر بھی بیٹھے، عرض کردے نے سونیا ہر چیز دی ابتدا ہوندی ہے، اللہ نے اس کائنات ارضی وچ سب تو پہلے کیڑی چیز بنائی ہے؟ اللہ نے اس کائنات ارضی وچ سب تو پہلی چیز، بولیا جی ذرا سمجھ نہیں آ رہی تو پھر نہ بولو، جو سمجھ آ رہی ہے تو پھر میرا حق بنتا ہے تو انہوں یہ آخنا بولو۔
سمجھ نہیں آئی نہیں پھر اتو ہی لگ جائے نا جے گل تے جے سارو تو لگ جائے پھر ٹھیک ہے تے جے میں گل سمجھان دی کوشش کر رہا تو انہوں تھوڑی جی سمجھ آ رہی ہے سوال ایسی کہ سنیا چاند پہلا بڑے ہیں یا سورج پہلا بڑے ہیں زمین پہلا بڑی ہے یا آسمان پہلا بڑے ہیں شجر پہلا بڑے ہیں یا حجر پہلا بڑے ہیں سنیا کائنات ارضی وچ لوح پہلے بڑے ہیں کہ قلم پہلے بڑے ہیں میرے آقا کریم مسکرائے فرمایا جابر نیڑے ہو جناب جابر نیڑے ہوئے میرے رسول فرمایا قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی اللہ تعالیٰ نے ساریاں شیماں تو پہلا ساریاں کیڑیاں شیماں اعلی حضرت تڑپے اعلی حضرت تڑپے اور تڑپ کے پیغام دیتا سنو پیغام کیڑا سونا ہے محبت نہ رکھو سبحان اللہ اسے واسطے اعلی حضرت فرماندے نے کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان بولیا جی بچے بیٹھے ہو نوجوان بھی بیٹھے ہو توجہ نالے جملے دورا لو کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے کل جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے کل جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے جسم میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ امام عشق و محبت احمد رضا فرماندے نے کوئی کوٹھیاں بنانا آیا ہوئے گا کوئی بنگلے بنانا آیا ہوئے گا کوئی جائیداداں بنانا آیا ہوئے گا احمد رضا دنیا میں چینا کمہ واسطے نہیں آیا فرماندے نے سوڑیا دہن میں زبان تمہارے لیے جسم میں ہے جان اسے واسطے دے لوگ انہوں نے امام عشق و محبت آدھے نے جنہ دی سوچ اتنی آلہ ہوئے جنہ دا کردار اور جنہ دا عشق و محبت اتنا آلہ ہوئے آپ فرماتے نے سونیا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں آج میں اور تساں کیوں آئے یہاں ادھر گنبد خضرہ دا تصور کر کے رخ کر کے کہہ لو ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے آؤ نامہ ملمبیہ دا ملاد منان والے ہو میرا کریم رب اعلان کردہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اوے میرے سونے محبوبہ میں جنہوں نے دیتا ہے میں انہوں نے دسنا پیا میں تو انہوں اکھاں بھی دیتی ہیں پر احسان نہیں جتایا میں تو انہوں پیر بھی دیتے نے احسان نہیں جتایا پر آج تو انہوں وہ محبوب دیتا ہے جس محبوب نو جناب ابراہیم منگ دے رہے نے دنیا بشارتاں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیتیاں لے او محبوب تو انہوں دیتا ہے جڑا کل بھی نعمت عظیم سی حج بھی نعمت عظیم ہے حال حضرت عظیم البرکت تڑپیا فرماندنے اصالت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل اصالت کل امارت کل سیادت کل حکومت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ
آؤ میرے پاک نبی دا میلاد منان والے ہو سنو نا، اسا میلاد نہ منائیے تے کریے کی، نبی نبی نہ پکاریے تے کریے کی۔ توجہ نالے جملے سنو نا، اصالت کل، اصالت اصل تویں، لفظ اصالت اصل تویں۔ امام احمد رضا فرماتے نے سونیا جے میں زمین دے ذرے وال ویکھنا وا او دی اصل وی تویں۔ جتنی بھی خیر زمانے دے اندر ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیتا، منگ دے رہے تے پھر پتہ لگا، پھر سانو یہ کہنا چاہیے کہ قسم خدا دی ساڈا ایمان کہ ہر زمانہ۔ اے شیر تے تو انہوں یاد کروان دی ضرورت ہی کوئی نہیں، بچے دے بچے خون دے نالے گرد شیر کردہ پیا، اتنی دیر ہوگی ہے منو پڑھ دیا، میں ان تو انہوں نہیں کہاں گا پڑھو، میرا دل چاندہ ہے تو آڈا دل چاہے، میرا دل چاندہ ہے تو آڈا دل چاہے۔ جدو جناب آدم نے منگیا تے پتہ کی لگا، جناب آدم نو بھی پتہ سی، او جدو آوے گا پھر صرف کعبہ پاک نہیں ہوئے گا، پوری زمین ہی پاک ہو جاوے گا، کعبہ ہی پاک نہیں ہوئے گا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کل انبیاء تو اعلیٰ نبی نے میرے نبی تو باندر جا جناب خلیل دے، اگر جناب خلیل بھی یہ جان دے نے اللہ دی زمین نو جنہیں پاک کر لیں، اور رب دا خلیل نہیں بلکہ حبیب بن کے آوے گا، وہ خلیل بن کے نہیں حبیب بن کے آوے گا۔ دے جے سمجھ نہیں آئی تے میں سمجھا دینا ماں، 10 کروڑ دا ہیرا ہوئے، 10 کروڑ دا ہیرا ہوئے، اگر ہیرا تنجوری دے اندر رکھ دو تے تنجوری آلہ ہوئے گی، اگر ہیرا تسی انگوٹھی دے اندر لا لو پھر انگوٹھی آلہ ہوئے گی، انگوٹھی وچوں کڑ کے جیب وچ پا لو پھر جیب آلہ ہوئے گی۔ پتہ لگا تجارت جڑی ہے، قیمت جڑی ہے، قدر جڑی ہے تجوری دی نہیں، انگوٹھی دی نہیں، قیمت اس ہیرے دی ہے جڑا تجوری وچ جائے تے تجوری آلہ، جڑا انگوٹھی وچ جائے تے انگوٹھی آلہ۔ میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو توجہ کرے آجے، میرا رب فرماؤں دے لوگو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میں تو انہوں نہیں دسیا میں صبح دا کتنے سفر کر کے آیا ہوں، کیونکہ میں تو آڈے سر دین نہیں چاڑن آیا، میرا سر اب درد پیا کردہ سی، منو پتہ ہے میرے بی پی دا مسئلہ بھی موجود ہے، پر میں تو انہوں دسیا ہی نہیں سی۔ میں اپنی گفتگو دا آغاز اس واسطے کر دیتا ہے، اگر اس حالت وچ موت آ گئی اے دے تو بہتر موت ہی کوئی نہیں، بہتر موت ہی کوئی نہیں۔ یار دا ذکر کر دیا اگر جان نکلے گی پھر صبح قیامت نو اتنا دیکھواں گا نا، اور سونیا میں یاد کرواں دا رہا کہ قسم خدا دی آج میں میرا نہیں آکھاں گا، میرا نہیں آکھاں گا، کیونکہ میں عقیدے دی گل کرنی ہے، آج تھوڑے عقیدے نو مضبوط کرن دی کوشش کرنی ہے، پھر میں اپنا نہیں آکھاں گا کہ قسم خدا دی ساڈا ایمان آو حضرت دی وقار ہیرا انگوٹھی وچ ہوئے تے انگوٹھی قیمتی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ آپ نو کسے سوال کی حضرت دسو نا، مدینہ لے کے جنت آلے، مدینہ لے کے جنت آلے، مدینہ لے کے جنت آلے۔ شیخ شہاب الدین فرماندے نے لوگو جدو تک یار مدینے وچ ادو تک مدینہ آلے، جدو یار جنت میں جائے گا، جدو تک میرا محبوب مدینے دے اندر ادو تک مدینہ آلہ ہے۔ جنہاں نے مکے نو افضل کیا انہاں کوئی بھی دلائل موجود نے، جنہاں مدینے نو آلہ کیا جنہاں مکے نو آلہ کیا ہے، دوہاں گھراں کوئی دلائل موجود نے، پر شیخ حق محدث دلوی عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو یہ مسئلہ بیان کیتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ فرماندے نے لوگو مسئلہ واضح ہو گیا، جدو تک سونا مکے سی
ادو تک مکہ آلہ سی، جدو سونا مدینے ٹر گیا پھر مدینہ آلہ ہے۔ فرما شاہ شہاب الدین فرماؤں دے ہیرا جتھے بھی ہوئے خیرہ ہی ہوندہ ہے، میرے پاک نبی دے نار ساریاں عزتانے سونا مدینے ویچے تے مدینہ آلہ ہے، جدو جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے میرے اللہ، میں جس لفظ دی تشریح واسطے اتنے جملے کہنے، میرا رب فرماؤں لقد من اللہ، لفظ منہ ماضی دا سی گئے، منہ تو نکلیا ہے، ایدہ مطلب ہے نعمت عظیمہ، نعمت عظیمہ ایدہ مطلب ہے۔ میرا رب فرماؤں لوگوں بھول نہ جایا جے، میرا نبی دنیا میں چاہ کے نعمت عظمہ نہیں بنیا، میرے نبی دا نور عالم ارواح وچ سی، میرے نبی دی روح عالم ارواح وچ سی، تاویں نعمت عظیمہ سی۔ میرے نبی دا نور آدم دی پیشانی وچ آیا، تاویں نعمت عظیم ہے۔ پھر کیوں نہ کہیے کہ قسم خدا دی کہ ہر زمانہ، اے بچے پڑھیا جے، بچے پڑھیا جے، بچے پڑھیا جے، قسم ہے کل نو قدر قیمت لگ جائے گی کہ قسم خدا دی ساڈا ایمان ہے۔ اور سارے نکھڑے ہو جان گے، سارے نکھڑے ہو جان گے، بس تھوڑی جی دیر تھوڑے جے پڑھ نے جدو ہٹن گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماؤں نے کہ ہوگی خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، اور لوگوں اس نے جناب خلیل نو بھی حاجت رسول اللہ دی ہونی ہے۔ تے جے یار نے مخ پھیر لیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر حشر میں تو مان گیا۔ اور پھر تڑپیا فرماؤں نے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہیں یہ کھانے غرلانے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماؤں نے عجیب نے صدقہ بھی دے دردہ کھاندے نے، پھر پوچھ دے نے 40 سال بعد پتہ چلے آئے، پھر پوچھ دے نے میلاد کیوں منان دے ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماؤں نے سن لو کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہر جان ہیں وہ جہان کی بس جان ہے تو جہان ہے۔ آؤ میری طرف توجہ کر لو، اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ۔ میرا نبی عالم ارواح ویسی تے عالم ارواح افضل سی، میرے پاک نبی فرماندے نے اللہ نے پاک پشتاں تو پاک رحمہ وچ منتقل کیتا۔ میں اصالت کلو تے جملہ کہن لگا ماں، دو جوان بیٹھے ہو، میرے پاک نبی دے والد محترم جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دی گلیاں وچ نکلے نے، ایک عورت آپ دا دیدار کر کے فرفتہ ہو گئی ہے، آپ نے نکاح دا پیغام چگ لیا ہے، کچھ عرصے بعد دو جناب سیدہ آمنہ نال نکاح ہو گیا ہے، پھر اسے گلی وچ گزرے نے، اس عورت نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، جناب عبداللہ دی نظر جھکی سی، عرض کردے نے فرماندے نے دستے سینا اگے تو میرے دیدار واسطے کھڑی رہی دی سے، آج تو اپنا چہرہ پھیر لیا ہے۔ اس عورت نے کیا عبداللہ میں دیدار تیرے واسطے نہیں سی کھلوندی، میں تے اس نور نو ویکھ دی سان جڑا تیری پیشانی وچ چمکدا سی، اس نور واسطے کھلوندی سان، میں تے اس نور واسطے کھلوندی سان، میں تے اس نور واسطے کھلوندی سان جڑا نور تیری پیشانی وچ سی، ہن او نور جناب آمنہ دے بدن وچ منتقل ہو گیا ہے۔ تے گل پئی دستی ہے اصال تے کل امام تے کل سیادت کل امار تے کل حکومت کل بلائی تے کل خدا کے یہاں تم
تمہارے لیے خدا واسطے اپنے عقیدے تو بہک نہ جایا جے میں پہلا جملہ کہہ دوسرے جملے ال چلا وا حضور دے متعلق جڑا ساڈا نظریہ ہوئے وے جدو آدم پانی تے مٹی دے درمیان سن ساڈے نبی ادو بھی نبی سن جناب آدم جدو روح اور جسم دے درمیان سن ساڈے نبی ادو بھی نبی سن دوسرا عقیدہ جڑا عقیدہ رسالت وچ میرا اور تہاڈا او عقیدہ ہے کہ سارے نبی اللہ نے پر ساڈا نبی صرف نبی بن کے نہیں آیا سارے رسول اللہ نے پر ساڈا رسول صرف رسول بن کے نہیں آیا بلکہ آواز آئی لوگو آنا سید المرسلین رسولاں دا سردار بن کے آیا ماں ایک عام رسول جڑا رسولاں وچ او ایمان نہیں جڑا قائد رسول بن کے آوے اس جملے تو یہ جملہ مل گیا کہ ساڈا نبی سارے نبیاں تو آلہ ساڈا نبی سارے تیسرا نظریہ تیسرا دو نظریے میں بیان کر دیتے کہ جدو کچھ نہیں سی ادو بھی ساڈا نبی بولو تو صحیح نہ جی ساڈا نبی سی ساڈا نبی اس وقت بھی نبی سی ساڈا نبی اس وقت بھی نبی سی دوجا نظریہ ہے کہ حضور سارے نبیاں تو اعلیٰ حضرت تڑپے آپ فرماندے نے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ او سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کل عالم کا دولا اور آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول عقیدہ بیان پہ کرنا ہوا خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اپنے اپنے نبی دا ذکر کرنا ہے گج کے پڑھ لو کہ اور رسولوں سے اعلیٰ اور آپ فرماندے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا کون دیتا کون دیتا کون دیتا ہو کون دیتا تسی پریشان نہیں ہونا دلیل میرے کولے موجود ہے میرے پاک نبی فرماندے ہیں اللہ نے کل خزانیاں دیاں چابیاں میرے ملک کر چھڑیاں نے لنگر پیر صاحب دا ہوندہ ہے پیر صاحب خجرے دے اندر ہوندے نے ایک مرید خاص نو کہندے نے جا لنگر ورتا جا لنگر ورتا لنگر اتے تیری ڈیوٹی لا دیتی ہے ہون پیر صاحب کو بندہ گیا کہندہ لنگر چاہید ہے فرمایا لنگر تے میرا ہے پر دے گا میرا مریدی جا میرے مرید کو لے جاؤ تو لبے گا میرا رب فرماؤں دے لوگو میرے رب نے اشارہ کر کے دیتا سونیا خزانے میرے امن کے تقسیم تیری ہوئے گی خزانے میرے امن کے چابیاں تنو دے دیتیاں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تڑپے آپ فرماتے ہیں ہوں جنہوں جو بھی ملے گا جتھے ملے گا ادھر آؤ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے
واہ والو دفع گیا کون دیتا قسم کون دیتا جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے آجے انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترستے سن دید نو دنے راتی آجے انہاں وی باریاں ماریاں نے جدو باغ وچ خدانے ہو محمد بوٹیا چھوٹھائے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے کون دیتا دینے کو منہ چاہیے جی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی دو نظریے میں تواڈے سامنے واضح کر دیتے نے میرا نبی ادو بھی نبی سی جدو جب بھی نہیں سی کب بھی نہیں سی اب بھی نہیں سی اگلا نظریہ میرا نبی سب کو اعلیٰ رسول ہے سب کو اعلیٰ ہے تیسرا نظریہ میں ختم کر لگا ہوں تیسرا نظریہ عقیدہ ساڈا ہے ساڈا نبی صرف نبی بن کے نہیں آیا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی میرا نبی خاتم النبیین دا تاج لے کے آیا ہے حضرات دی وقار پھر اسی کیوں نہ کبھی کیا سال تے کل امام تے کل سیاد تے کل امار تے کل حکومت تے کل ولائی تے کل خدا کے یہاں اور اللہ حضرت فرماندے نے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں کہندے نے جدو صبح قیامت ہوئے نا تے لوائل حمد دے جنڈے تھلے میں بھی ہوں لوائل حمد دے جنڈے تھلے اللہ حضرت فرماندے نے تے میں بھی ہوں تے پھر رضا دی زبان ثنا میں کھلے تمہارے لیے حضرات دی محتشم اللہ نو اپنے محبوب دا ذکر خیر بڑا پسند ہے اور محبوب دا ذکر کرنے والے نو بھی اللہ بڑا پسند فرماندا ہے بڑا پسند فرماندہ ہے میں موضوع مکمل نہیں کیتا میں جتنے لمحے تواڈے سامنے بیان کیتا ہے میں عقیدہ رسالت اتے اس واسطے بیان کیتا ہے کہ آج کل سب تو زیادہ خطرہ عقیدہ رسالت اتے میں پھر جملہ دہرا دینا لوگ پڑھے لکھے کی اپنے آپ کو علامہ فہامہ شیخ القرآن کہلان والے بہک گئے انہاں کیا 40 سال بعد پتہ چلیا تے ساڈا سوال ہے جناب آمینہ جدو حضور انہاں دے بدن وچ سن تے دھوپ وچ نکل دیاں سن تے بدل آ کے سایہ کر دے سن انہاں بدلاں نو